ان الحمد للہ ونحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد، بہت سے لوگوں کی توجہ کا مرکز محترم ناظرین رزق حاصل کرنے کا مسئلہ ہے۔ آج کل ہر بندہ جو ہے وہ رزق کی پریشانی میں مبتلا ہے، بلکہ لوگوں کی ایک کثیر تعداد کا باطل گمان یہ ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کی پابندی رزق میں کمی کا سبب ہے، حالانکہ یہ سب چیزیں دین کے ساتھ جڑی ہیں۔ اس سے زیادہ تعجب اور دکھ کی بات یہ ہے کہ کچھ بظاہر دیندار لوگ بھی یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ معاشی خوشحالی اور آسودگی کے لیے حصول کے لیے کسی حد تک اسلامی تعلیمات سے چشم پوشی کرنا ضروری ہے۔ تو محترم ناظرین، یہاں آگے بڑھنے سے پہلے یہاں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر مثلاً امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں اور یورپی ممالک میں رہتے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں تاکہ یہ آپ کے تعاون اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ آپ اپنی مہینے کی سیلری میں سے یا کاروبار میں سے ایک ترتیب بنا لیں، مہینے کا 5% یا 10% یا جتنا اللہ آپ کو زیادہ توفیق دے، نکال کر اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ اور یاد رکھیں جو آپ نے اللہ کے راستے پر خرچ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کئی 100 گنا بڑھا کر واپس کر دیتے ہیں اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ اور جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، جو اللہ کے راستے پر خرچ کر دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی کئی 100 گنا بڑھا کر واپس کر دیتے ہیں اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو اپنے کریم رب کے دیے ہوئے مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا،
حتیٰ کہ دیکھا ہے کہ اولادیں بعد میں والدین کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی یا والدین کی جو ہے چھوڑی ہوئی جائیداد پہ لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں اور پھر وہی مال وبال بن جاتا ہے۔ تو ویڈیو کے نیچے میرا واٹس اپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نادان لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں یا باخبر ہونے کے باوجود یہ بات فراموش کر چکے ہیں کہ کائنات کے مالک و خالق اللہ عز و جل کے نازل کردہ دین میں جہاں آخروی معاملات میں رشد و ہدایت کار فرما ہے، وہاں اس میں دنیا کے امور بھی انسانوں کی رہنمائی کی گئی ہے۔ جس طرح اس دین کے آنے کا مقصد آخرت میں انسانوں کو سرفراز و سربلند کرنا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ دین اس لیے بھی نازل کیا کہ انسانیت اس دین سے وابستہ ہو کر دنیا میں بھی خوش بختی اور سعادت مندی کی زندگی بسر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں اللہ مالک و ملک نے ساری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا، ان کی سب سے زیادہ کی جانے والی دعا میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کا سوال ہوتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کرتے تھے اللہ سے۔ امام بخاری نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ کی جانے والی دعا یہ تھی: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وما فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دیجیے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائیے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو محترم ناظرین، دنیا اور آخرت کی دونوں کی بھلائی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ کسب معاش کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نوع انسان کو اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ کتاب و سنت میں رزق کے حصول کے اسباب کو خوب وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے۔ اگر انسان ان اسباب کو اچھی طرح سمجھ کر مضبوطی سے تھام لے اور صحیح انداز میں ان سے استفادہ کرے تو اللہ مالک و ملک جو رزاق ذو القوۃ المتین ہے، لوگوں کے لیے ہر جانب سے رزق کے دروازے کھول دیں گے، آسمان سے ان پر خیر و برکات نازل فرما دیں گے اور زمین سے ان کے لیے گوناگون اور بہیش بہا نعمتیں اگلوائیں گے۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کتاب و سنت کی روشنی میں رزق کے 30 اسباب کے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ شاید کہ مولا کریم اس میں ان بھولے بھٹکے برادران اسلام کے لیے رہنمائی کا سامان پیدا کر دیں جو کسب معاش کی کوششوں میں مگن تو ہیں، لیکن حصول رزق کے شرعی اسباب سے یا تو بے خبر ہیں یا باخبر ہونے کے باوجود انہیں فراموش کر چکے ہیں اور ان کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ تو محترم ناظرین، دنیا اور آخرت کی بھلائی، دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ کے دین میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں ہے۔ اگر آپ سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں گے، سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کر دیں گے۔ اگر سنت سے ہٹ کر کوئی بھی کام کرے گے تو اس میں برکت نہیں ہوگی، وہ با برکت نہیں ہوگا، وہ تباہی کا سبب بنے گا۔ آج کل مشکل یہ ہے کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ امیر بن جاؤں، یہ نہیں چاہتے کہ میں زیادہ سے زیادہ دیندار بن جاؤں، میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا فرما بردار بن جاؤں، اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے۔
اگر ایک گھر بنا ہے تو کہتے ہیں کہ ایک دو اور بن جائے، اور پتہ نہیں اس گھر میں رہنا بھی نصیب ہو یا نہ ہو۔ اگر کسی کے پاس 5 مرلے کا گھر ہے تو اس کی خواہش ہے میرے پاس 10 مرلے کا ہونا چاہیے، 10 مرلے والے کو 1 کنال کی فکر ہے، اور 1 کنال والے کو جو ہے وہ 2 کنال کی فکر ہے، 2 کنال والے کو فارم ہاؤس کی فکر لگی ہوئی ہے، اور پتہ نہیں کس وقت پتہ کٹ جائے اور 5 مرلہ بھی نہ رہے، نہ 10 مرلہ رہے، نہ کنال نہ 2 کنال، اور قبر میں جا لیٹیں، اور پھر سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں بچے گا۔ محترم ناظرین، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارے لیے اللہ نے دین میں رکھی ہے، اس دین کو سیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں۔ جو بھی کام کرنا ہو، کام تو کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن کام کرنے سے پہلے یہ تھوڑی دیر کے لیے رک کے سوچ لیں کہ یہ کام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے کیا تھا، اسی طریقے کے مطابق کریں گے تو وہ اجر و ثواب بھی ہوگا اور اس میں برکت بھی ہوگی، اور وہ دنیا اور آخرت میں دونوں کامیابی کا ذریعہ بنے گا، دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ تو محترم ناظرین، جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔